آہستہ آہستہ حیا جہان سکندر کے استنبول میں ایڈجسٹ ہوتی جا رہی تھی۔ ڈی جے کی نیند البتہ اسے عاجز کر دیتی تھی۔ ڈی جے کو ذرا کہیں ٹیک مل جاتی، وہ آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے تیار ہو جاتی۔ اور پھر اس کا بھلکڑ پن۔ حیا جب بھی کچھ فوٹو کاپی کروانے جاتی تو اسے وہاں اس کی کوئی بک یا نوٹ بک ضرور مل جاتی اور وہ اسے اٹھا کر لا کر اس کے سر پہ مارتی تو ڈی جے حیران ہو کر بولتی، یہ ادھر کیسے پہنچ گیا؟ اور ہنسنے لگ جاتی۔ سیبانچی یونیورسٹی میں اس کا ایک مخصوص آئی ڈی کارڈ بنا تھا۔ اس پہ تصویر کھنچوانے کی شرط اور گردن کھلی رکھنا تھی۔ وہ موبائل کے پری پیڈ کارڈ کی طرح تھی۔ گورسل بس کا ٹکٹ، فوٹو کاپیز کی رقم اور دوپہر کے کھانے کا بل اسی کارڈ سے پے کیا جاتا تھا۔ اس میں موبائل کے ایزی لوڈ کی طرح بیلنس ڈلوایا جاتا تھا۔ انہیں ان 5 ماہ میں ہر مہینے 1000 یورو کا اسکالرشپ ملنا تھا، مگر چند ٹیکنیکل مسائل کے باعث کسی بھی اسکالرشپ ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے فروری کے 1000 یورو نہیں آئے تھے۔ امید تھی کہ مارچ میں اکٹھے 2000 مل جائیں گے اور پھر آگے ہر مہینے باقاعدگی سے ملا کریں گے۔ تب تک پاکستان سے آئی رقم سے گزارا کرنا تھا، تو آج کل سب ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا ہاتھ تنگ تھا۔ دوپہر کا کھانا وہ یونیورسٹی کے ڈائننگ ہال میں کھاتی تھیں۔ رات کا کھانا اپنے کمرے میں خود بنانا ہوتا تھا۔ ہر بلاک میں ایک کچن تھا جہاں ہر اسٹوڈنٹ اپنا ناشتہ اور رات کا کھانا تیار کرتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں طالبہ کے لیے خصوصی ڈیزائن کے چولہے تھے، اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں کوئی پڑھائی میں مگن چولہے پہ کچھ رکھ کر بھول نہ جائے یا گیس کھلی چھوڑ دے اور نقصان ہو۔ وہ چولہے آٹومیٹک تھے۔ ہر 15 منٹ بعد چولہا خوب گرم ہو جاتا تو خود بند ہو جاتا، پھر 5 منٹ بعد وہ دوبارہ جل اٹھتا۔ اس کو بند ہونے سے روکنے کا کوئی طریقہ نہ تھا اور ایسے بیکار چولہوں پر دیسی کھانا پکانا ناممکن تھا۔ ہاسٹل کے بلاکس کے قریب ہی ایک بہت بڑا لگژری سپر اسٹور تھا۔ وہ دونوں سپر اسٹور سے راشن لاتی اور بل آدھا آدھا تقسیم کر لیتی۔ ایک رات حیا کھانا بناتی، وہ بہت اچھا سا دیسی کھانا ہوتا۔ دوسری رات ڈی جے کی باری ہوتی اور جو وہ بناتی وہ کچھ بھی ہوتا تھا مگر کھانا نہ تھا۔ کمرے میں جب بھی روز صبح ڈی جے بیڈ سے اتر کر کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی اور زور سے آواز لگاتی، گڈ مارننگ ڈی جے، اور جواب میں کسی بلاک سے لڑکے کی آواز آتی، ڈی بے۔ غالباً وہ ڈی جے کے الفاظ ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتا تھا، اسی لیے ڈی جے کو ڈی بے بولتا تھا۔ اس کے ڈی بے کہنے کے بعد جواباً ڈی جے اسے ذلیل بولتی تھی۔ اس کے بعد حیا کمبل سے منہ نکال کر کشن اٹھاتی اور ڈی جے کو زور سے دے مارتی۔ یوں اس کی اور اندیکھے لڑکے کی گفتگو اختتام پذیر ہوتی۔ گھر روز ہی بات ہو جاتی تھی، البتہ موبائل کی رجسٹریشن مسئلہ ہو رہا تھا۔ میں مسئلہ ہوا تھا۔ ڈی جے کا تو رجسٹریشن ہو گیا مگر حیا کے ساتھ یوں ہوا کہ اس کے پاسپورٹ پر جہاں انٹری کی تاریخ 5 فروری لکھی تھی وہاں اوپر آفیسر کے دستخط کے باعث 5 کا ہندسہ بظاہر 6 لگ گیا۔ تاریخ کا ذرا سا فرق مشکل پیدا کرنے لگا اور اس کا فون رجسٹر نہ ہو سکا۔ وہ ترک سم اس پہ استعمال نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ہفتے کے بعد غیر رجسٹر فون پہ ترک سم بلاک ہو جاتی تھی، تو حالے نے اسے اپنا ایک پرانا موبائل سیٹ لا دیا تھا اور وہ اس بدصورت موٹے بھدے فون کو برداشت کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اپنے موبائل فون پہ اس نے اپنی پاکستانی سم لگا دی تھی اور وہ رومنگ پر ٹھیک چل رہی تھی۔ تمہارا کہاں کا پلان ہے؟ حیا نے چاولوں کی پلیٹ میں سے چمچہ بھرتے ہوئے ڈی جے سے پوچھا۔ یہ پلاؤ اب اس کا اور ڈی جے کا پسندیدہ ترین کھانا بن چکا تھا اور ساتھ ترک کوفتے اور پھلوں کا سلاد۔ وہ دونوں آمنے سامنے ڈائننگ ہال میں بیٹھی جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھیں۔ میں سسلی جانا چاہتی ہوں شاپنگ وغیرہ کے لیے، اور تم تو اپنی پھپھو کے گھر جاؤ گی نا؟ ڈی جے کوفتے کے سالن میں سے تیل نکالتے ہوئے بولی۔ اچانک پلیٹ کے ساتھ رکھا حیا کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے چمچہ پلیٹ میں رکھا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان ہوم کالنگ۔ حیا ارم بول رہی ہوں۔ کیسی ہو ارم؟ نوالا منہ میں تھا اس لیے اس کی پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ ٹھیک، تم سناؤ؟ ارم کی آواز میں ذرا بے چینی تھی۔ سب خیریت ہے، تم سناؤ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں، ہاں سنو ایک بات تھی۔ ارم کی آواز دھیمی سرگوشی میں بدل گئی۔ کہو میں سن رہی ہوں۔
حیا کے ذہن کے پردوں پر وہ ویڈیو ابھری تھی۔ وہ یار عجیب سی بات ہے، مگر تم ابا وغیرہ کو نہ بتانا۔ اصل میں کل شام جب میں یونیورسٹی سے واپس آئی تو گیٹ کے قریب ایک خواجہ سرا کھڑا تھا۔ اس نے مجھے روکا۔ پہلے تو میں ڈر گئی، مگر اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی تو مجھے تسلی ہوئی۔ وہ مجھ سے تمہارا پوچھ رہا تھا کہ حیا باجی کہاں ہیں اور کیسی ہیں، امریکہ پہنچ گئی خیریت سے؟ میں نے بتایا کہ وہ امریکہ نہیں ترکی گئی ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے اس کا سلام اور دعا دے دینا۔ اور کچھ؟ حیا نے سرد مہری سے بولا۔ نہیں، مگر تم ابا وغیرہ کو مت بتانا کہ میں نے خواجہ سرا سے بات کی ہے۔ ارم ڈری ہوئی تھی۔ یہ بات تو تمہیں اس سے مخاطب ہونے سے قبل سوچنی چاہیے تھی۔ بہرحال میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ ویسے کیا نام بتایا تھا اس نے؟ حیا نے پوچھا۔ ڈالی۔ ارم نے اس کا نام بتایا۔ پتہ نہیں کون ہے، آئندہ ملے تو بات نہ کرنا، بلکہ نظر انداز کر کے گزر جانا۔ مزید چند باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا اور دوبارہ پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ویسے تمہاری پھپھو کا کوئی ہینڈسم بیٹا ہے؟ ڈی جے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے مگن سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ حیا کا ہاتھ رک گیا، وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں، کیا ہوا؟ تمہاری چمک دھمک دیکھ کر یہ خیال آیا۔ ڈی جے نے مسکراہٹ دباتے اپنی اینک انگلی سے پیچھے کی۔ حیا نے یوں ہی چمچہ پکڑے گردن جھکا کر خود کو دیکھا۔ پاؤں کو چھوتے زرد فراق اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ ہاں ہے ایک بیٹا، مگر شادی شدہ ہے۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر پلیٹ میں پڑا کوفتہ کانٹے سے توڑنے لگی۔ اوہو، سارا مزہ ہی کرکرا کر دیا، ڈی جے چڑھ کر بولی۔ او ڈی جے، یہ کیا؟ حیا ڈی جے کے پیچھے کچھ دیکھ کر رکی تھی۔ کوفتہ ہے اور کیا، ڈی جے نے کانٹے میں پھنسے کوفتے کو دیکھ کر کہا۔ اوفو، اپنے پیچھے دیکھو، اس نے جھنجلا کر کہا تو ڈی جے نے گردن موڑی۔ وہاں ایک پیاری سی لڑکی چلی آ رہی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ شلوار قمیض اور دوپٹے میں ملبوس تھی۔ سبانجی یونیورسٹی میں ہم وطن؟ ڈی جے نے بے یقینی سے پلکیں جھپکیں۔ اگلے ہی پل وہ دونوں اپنے اپنے کوٹ اٹھا کر کھانا چھوڑ اس کی جانب لپکی تھیں۔ وہ لڑکی اپنی کتابیں سنبھالتی چلی آ رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کے تھوڑا رکی۔ وہ ڈی جے کی شلوار قمیض اور حیا کا فراق پاجامہ یقیناً دیکھ رہی تھی، اور وہ دونوں اس کی شلوار قمیض۔ آپ پاکستانی ہیں؟ حیا پرجوش سی اس کے پاس گئی۔ ڈی جے اس سے ذرا پیچھے تھی۔ نہیں، میں انڈین ہوں۔ ڈی جے تھوڑا ڈھیلی پڑ گئی اور افسردگی سے کہنے لگی، رہنے دو حیا، مجھے ابھی ورلڈ کپ کا غم نہیں بھولا۔ اس نے سرگوشی کی۔ 3 سال پہلے مصباح الحق کا آخری بال پر آؤٹ ہونا ڈی جے کو کبھی نہیں بھولتا تھا۔ حیا نے زور سے اپنا پاؤں ڈی جے کے جوتے پر رکھ کر دبایا۔ ہم پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہیں، حیا سلیمان اور یہ ختیجہ رانا۔ اور آپ؟ میں انجم ہوں۔ میں اور میرے ہسبینڈ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور ہم یہاں پڑھاتے بھی ہیں۔ ادھر فیکلٹی میں ہمارا اپارٹمنٹ ہے، وہیں رہتے ہیں۔ کبھی آؤ نا ہماری طرف۔ انجم ان دونوں سے زیادہ پرجوش ہو گئی تھی۔ شیور، کیوں نہیں انجم باجی۔ ڈی جے ان کا مسلمان ہونا سن کر پھر سے خوش ہو گئی تھی۔ وہ تینوں کافی دیر تک وہاں کڑی باتیں کرتی رہیں، اور جب ڈی جے کو یاد آیا کہ کورسل بس نکلنے میں 5 منٹ ہیں تو انجم باجی کو جلدی سے خدا حافظ بول کر وہ اپنا کوٹ ہاتھوں میں پکڑے باہر بھاگی۔ وہ ٹاکسم کے پارک میں سنگی بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا سفید لمبا اونی کوٹ اب زرد فراق پر پہن لیا تھا اور سر جھکائے ہاتھ میں پکڑے شکن زدہ چٹپے سے سبین پھپھو کا نمبر موبائل پہ ملا رہی تھی۔ ابھی تک اس نے یہ نمبر موبائل میں سیو نہیں کیا تھا۔ ہیلو، بہت دیر بعد جہان نے فون اٹھایا۔ جہان، میں حیا۔ اس کے انداز میں ناراضگی تھی۔ اس سے کہہ رکھا تھا اس لیے آج جا رہی تھی، ورنہ اس سرخ کوٹ نے تو اسے ذلیل کروا کر رکھ دیا تھا۔ ہاں حیا بولو، وہ مصروف سا لگ رہا تھا۔ وہ میں ٹاکسم میں ہوں، تم مجھے یہاں سے پک کر کے گھر لے جا سکتے ہو؟ آج ویک اینڈ ہے نا؟ سوری حیا، میں شہر سے باہر ہوں۔ تم گھر ممی کو فون کر لو نا۔ یہ تمہارے گھر کا نمبر نہیں ہے؟ اس نے حیرت سے چٹ کو دیکھا۔ نہیں تو، یہ میرا نمبر ہے، جہان نے بتایا۔ اوہ اچھا، مجھے پھپھو کا نمبر لکھوا دو۔ جہان نے فوراً نمبر لکھوایا۔ اچھا، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، پھر بات ہوتی ہے۔ مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ دل مسوس کے رہ گئی۔ عجیب اجنبی سا اپنا تھا۔
پھپھو اسے کیب میں لینے آئی تھیں۔ وہ جو چند پیسوں کی بچت کے چکر میں کیب کر کے نہیں گئی تھی، خوب شرمندہ ہوئی۔ گاڑی نہیں تھی تو بتا دیتی، میں تو ایسے ہی۔ کوئی بات نہیں، گاڑی تو جہان کے پاس ہی ہے۔ اور وہ مزید شرمندہ ہوئی، پھر گردن موڑ کر کھڑکی کے باہر دوڑتے درخت دیکھنے لگی۔ اسے پھپھو کچن میں لے آئیں۔ حسب عادت وہ کام میں مصروف ہو گئیں۔ یہ میرے لیے اتنا بکھیڑا پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ارد گرد پھیلی چیزیں دیکھ کر خفا ہوئی۔ کوئی بات نہیں، تم میری بیٹی ہو، میرا ہاتھ بٹا دو گی، اس لیے میں نے یہ سب شروع کر لیا۔ دونوں کے درمیان پچھلی ملاقات کے ناخوشگوار اختتام کا کوئی تذکرہ نہ ہوا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چلیں آج پلاؤ تو میں ہی بناتی ہوں، مجھے ریسیپی سمجھاتی جائیں۔ ویسے بھی ترکوں کی میز اس پلاؤ کے بغیر ادھوری ہی لگتی ہے۔ وہ کوٹ اسٹینڈ پر لٹکا کر آستین کلائی تو ذرا پیچھے کرتی واپس آئی۔ دوپٹہ اس نے اتار کر کرسی پر رکھ دیا تھا۔ پہلے تو تم چکن کی بوٹیاں کاٹ دو، انہوں نے ٹوکری میں رکھے مرغ مسلم کی طرف اشارہ کیا اور خود چولہے پر چڑھی دیگچی میں چمچہ ہلانے لگی۔ چھری تو یہ پڑی ہے، کٹنگ بورڈ کدھر ہے پھپھو؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کٹنگ بورڈ؟ او ہو، وہ تو صبح نہیں مل رہا تھا۔ جہان بھی پتہ نہیں چیزیں اٹھا کر کدھر رکھ دیتا ہے۔ ٹھہرو، میں ایک پرانا بورڈ لے آؤں، اوپر ایٹک سے۔ آپ رہنے دیں، میں لے آتی ہوں۔ اوپر کس طرف ہے ایٹک؟ سیڑھیوں سے اوپر راہداری کے آخری سرے پر، مگر تمہیں تکلیف ہوگی بیٹا۔ آپ گوشت بھونے جل نہ جائے، میں بس ابھی آئی۔ حیا ننگے پاؤں چلتی باہر لانگ روم تک آئی۔ سیڑھیوں کے ساتھ لگے قداور آئینے میں اسے اپنا عکس دکھائی دیا تو ذرا سی مسکرا دی۔ فرش کو چھوتی زرد فراق میں وہ کھلتے پھول کی طرح لگ رہی تھی، اور راہداری کے آغاز میں ایک کمرے کا دروازہ بند تھا۔ شاید وہ جہان کا ایک کمرہ تھا۔ ابھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے پھپھو نے ایسا ہی کچھ بتایا تھا۔ وہ ایک نظر بند دروازے پر ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ فراق اب اس نے پہلوؤں سے چھوڑ دیا تھا۔ ایٹک میں آگے پیچھے بہت سے صندوق اور کاٹ کباڑ رکھا تھا۔ متذبذب سی اندر آئی۔ بتی نہ جانے کدھر تھی، اس نے دروازہ کھلا رہنے دیا۔ باہر سے آتی روشنی کافی تھی۔ وہاں ہر سو سامان رکھا تھا۔ کٹنگ بورڈ نہ جانے کدھر تھا۔ وہ اندازہ آگے بڑھی اور ایک کونے والے صندوق کو کنڈا کھول کر ڈھکن اوپر اٹھایا۔ نیچے لانگ روم سے بیرونی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی، ساتھ میں جہان اور پھپھو کی ملی جلی آوازیں۔ یقیناً وہ آ گیا تھا۔ وہ مسکرا کر صندوق پر جھکی۔ اس میں الیکٹرک کا ٹوٹا پھوٹا سامان تھا، کٹنگ بورڈ کہیں نہیں تھا۔ حیا نے ڈھکن بند کر دیا اور نسبتاً کونے میں رکھے صندوق کی طرف آئی۔ اپنے عقب میں اسے راہداری سے کسی دروازے کے ہولے سے کھلنے کی آواز سنائی دی تھی۔ جہان اتنی جلدی اوپر پہنچ گیا؟ مگر وہ پلٹی نہیں اور صندوق کو کھولنے لگی، جس کے ڈھکن کے اوپر گرد اور مکڑی کے جالوں کی تہہ تھی۔ اس نے چند چیزیں الٹ پلٹ کی تو بے اختیار گرد اس کی ناک میں گھسنے لگی۔ اسے ذرا سی کھانسی آئی۔ پورا ایٹک بے حد صاف تھا، ماں سوائے اس کونے میں رکھے 2-3 صندوقوں کے، جیسے انہیں زمانے سے نہ کھولا گیا ہو۔ اس کے پشت پہ ایٹک کا ادھ کھلا دروازہ ہولے سے کھلا۔ کوئی چوکھٹ میں آن کھڑا ہوا تھا، یوں کہ راہداری کی آتی روشنی کا راستہ رک گیا۔ پل بھر میں ایٹک نیم تاریک ہو گیا، اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ صندوق میں کسی خاکی شے کی جھلک دکھائی دی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اسے اوپر نکالا۔ وہ لکڑی کا تختہ نہیں تھا، بلکہ ایک اکڑا ہوا کپڑا تھا۔ حیا نے کپڑا کھول کر سیدھا کیا۔ ایک پرانی گرد آلود خاکی وردی، اس پہ ستارے اور ایک نام کی تختی۔ چوکھٹ میں کھڑا شخص چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ حیا نے نیم اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہ تختی پڑھی۔ سکندر شاہ۔ اس نے بے اختیار رینک دیکھا۔ وہ کرنل کی وردی تھی۔ وہ شرٹ ہاتھ میں پکڑے کسی الجھن میں گرفتار پلٹی اور ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ اس کے عقب میں جہان نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا۔ دراز قد، کنپٹیوں پر اور پیشانیوں سے چھلکتے سفید بال، سخت نقوش نائٹ گاؤن میں ملبوس۔ وہ کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے قریب آ رہے تھے۔ وہ سانس روکے انہیں دیکھے گئی۔ وہ عین اس کے سر پر آئے اور ایک جھٹکے سے اس کی گردن کو پکڑ لیا۔ میری جاسوسی کرنے آئی ہو؟ اس کے گلے کو دبوچتے وہ گررائے تھے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ شرٹ اس کے ہاتھ سے پھسل گئی۔ اس نے اپنی انگلیوں سے گردن کے گرد جکڑے اس ہاتھوں کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر
کامیاب نہ ہو سکی۔ پاکستانیوں نے بھیجا ہے نا تمہیں؟ اپنے مالکوں کو بولو انہیں بلو پرنٹس کبھی نہیں ملیں گے۔ چھوڑے مجھے، وہ زور سے کھانسی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا، وہ اس کا گلا دبا رہے تھے۔ کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا، کبھی نہیں۔ ہر چیز آگے دے دی گئی ہے، ہر چیز۔ انہوں نے اسے گردن سے دبوچے اس کا سر کھلے صندوق میں جھکایا۔ وہ تڑپنے چلانے لگی۔ چھوڑے مجھے، وہ اپنے ناخن اس کے ہاتھ میں چبو کر ان کو ہٹانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا، وہ بلیو پرنٹس تمہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ حیا کا سانس رکنے لگا۔ وہ اس کا سر صندوق میں دے کر اوپر سے ڈھکنا بند کر رہے تھے۔ اسے لگا وہ مرنے والی ہے۔ حیا وحشت سے امی امی چلانے لگی۔ وہ اس کو گردن سے دبوچے اس کا منہ کے بل اندر دے رہے تھے۔ گرد سے اٹے صندوق میں اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ چھوڑے اسے۔ دھاڑ سے دروازہ کھلا اور کوئی غصے سے چلاتا ہوا اندر آیا۔ اس کی گردن کے گرد جکڑے ہاتھ کو کھینچ کر الگ کیا اور ادھ کھلا ڈھکن پورا کھول کر دوہری ہوئی جھکی حیا کو بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ وہ آپ کی بیٹی کی طرح ہے۔ ایک بات میری دھیان سے سنیں، آئندہ اگر آپ نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ انگلی اٹھا کر وہ انہیں تنبیہ کر رہا تھا۔ جہان کو دیکھ کے وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر خاموشی سے اسے سنے گئی۔ اور تم، وہ حیا کی طرف پلٹا، ایک کسیلی نگاہ اس پر ڈالی اور کوہنی سے پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر لایا۔ اوپر کیوں آئی تھی؟ کس نے کہا تھا ادھر آؤ؟ سیڑھیوں کے دہانے پر لا کر اس نے حیا کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دہشت سے چہرے کا رنگ لباس کی مانند زرد پڑ چکا تھا۔ گردن پہ انگلیوں کے سرخ نشان پڑے تھے۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ وہ پھپھو نے، حیا اٹک کر بولی۔ پھپھو کا بیٹا مر گیا تھا جو انہوں نے تمہیں بھیجا؟ منع بھی کیا تھا مگر یہاں کوئی سنتا کب ہے؟ وہ غصے میں بولتا اسے کوہنی سے پکڑے نیچے سیڑھیاں تیزی سے اترنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی آئی۔ پھپھو پریشان سی آخری سیڑھی کے پاس کھڑی تھی۔ میں بکواس کر کے گیا تھا نا، مگر میری سنتا کون ہے اس گھر میں؟ 2 دن کے لیے میں نہ ہوں تو سارا نظام ہی الٹ ہو جاتا ہے۔ پورے گھر کو پاگل کر دیا ہے انہوں نے۔ وہ آگے بڑھا اور سینٹر ٹیبل پر رکھی میز سے پانی کی بوتل اٹھا کر لبوں سے لگائی۔ وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ جہان کو اتنے شدید غصے میں اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، اور اتنی صاف اردو بولتے ہوئے۔ میں انہیں دیکھتی ہوں، پھپھو پریشانی سے کہتے ہوئے اوپر سیڑھیاں چڑھ گئیں۔ وہ گھوٹ پہ گھوٹ چڑھاتا گیا۔ بوتل خالی کر کے میز پر رکھی اور اس کی طرف دیکھا۔ باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ کہہ کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ ڈری سہمی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آئی۔ وہ بیرونی دروازے کے آگے بنے اسٹیپس پر بیٹھا تھا۔ حیا نے دروازہ بند کیا اور اس کے آگے آ کر بیٹھ گئی۔ باہر سردی تھی مگر اسے نہیں لگ رہی تھی۔ جو بھی ہوا میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نیلی جینس کے اوپر پہنے بھورے سویٹر کو عادتاً کوہنیوں سے ذرا آگے موڑے وہ ہمیشہ کی طرح وجیح اور اسمارٹ لگ رہا تھا۔ غصہ اب کہیں نہیں تھا، وہ پہلے والا دھیما سا اور سنجیدہ سا جہان بن گیا تھا۔ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہوتے۔ کئی دفعہ انہوں نے ممی کو بھی مارنے کی کوشش کی ہے، مگر مجھے کچھ نہیں کہتے، ڈرتے نہیں ہیں، شاید نفرت کرتے ہیں۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنائے چہرہ جہان کی جانب موڑے بیٹھی تھی۔ فراق کا فرش کو چھوتا دامن ہوا کی لہروں سے پھڑپڑاتا ہوا اوپر اٹھ جاتا تو پاجامے کی تنگ چوڑیوں میں مقیت ٹخنے اور پاؤں چھلکتے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں پاکستان جاؤں اور اپنے رشتہ داروں کے درمیان رہوں، اپنا آبائی گھر دیکھوں، مگر ہم پاکستان نہیں جاتے۔ اور تم اس دن ممی کو تانا دے رہی تھی کہ ہم پاکستان نہیں آتے۔ نہیں نہیں، وہ گھبرا کر گڑبڑا کر بولی، مگر وہ سن نہیں رہا تھا۔ حیا، ہم کبھی پاکستان واپس نہیں جا سکتے۔ مگر کیوں؟ حیا سناٹے میں رہ گئی۔ وہ چند لمحے چپ رہا، پھر آہستہ سے کہنے لگا، میرے دادا اپنے کاروبار کے سلسلے میں استنبول آیا کرتے تھے۔ اس گھر کی زمین انہوں نے ہی خریدی تھی، بعد میں ابا نے ادھر گھر بنوایا۔ تب وہ پاکستان آرمی کی طرف سے یہاں پوسٹڈ تھے۔ میں استنبول میں ہی پیدا ہوا تھا اور ابا کی دوبارہ اسلام آباد پوسٹنگ ہونے کے بعد بھی میں اور ممی ادھر دادا کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ میرے دادا بہت اچھے، بہت عظیم انسان تھے۔ انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا، دین، دنیا، عزت، بہادری اور وقار سے جینے اور شان سے مرنے کا سبق۔
انہوں نے ہی مجھے دیا تھا۔ میں 8 سال کا تھا جب وہ فوت ہوئے، تو میں اور ممی کچھ عرصے کے لیے پاکستان آ گئے، اور تب بھی وہ واقعہ ہوئی جس نے ہماری زندگی بدل دی۔ حیا کا سانس رک گیا۔ تب بھی تو ان کا نکاح ہوا تھا، تو کیا وہ باخبر تھا؟ جن دنوں میں اور ممی پاکستان تھے بلکہ تمہارے گھر پہ تھے، ابا آنن فانن ترکی فرار ہو گئے۔ فرار اس لیے کہ انہوں نے ایک حساس مقام کے بلو پرنٹس ان کو بھیج دیے جو ہمیشہ خریدنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ثبوت انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا، مگر تفتیش شروع ہوئی تو بہت کچھ کھلنے لگا۔ ابا نے ترکی سے ہی اپنا استعفیٰ بھجوا دیا۔ پیچھے عدالت میں مقدمہ چلا اور وہ غدار ٹھہرائے گئے۔ ان کے جرائم کی فہرست کافی لمبی تھی۔ ان کو سزائے موت سنا دی گئی۔ انہوں نے ترکی میں سیاسی پناہ حاصل کر لی۔ کچھ تعلقات کام آئے اور کچھ رشوتیں۔ ابا کو ترک حکومت کبھی ڈیپورٹ نہ کر سکی، نہ ہی انٹرپول نے کوئی قدم اٹھایا۔ قصہ مختصر، ابا جس دن پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھیں گے وہ گرفتار ہو جائیں گے اور ان کو پھانسی دے دی جائے گی۔ یہ بات تمہارے والدین کو پتہ ہے، مگر بدنامی کے ڈر سے کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ وہ کسی بھی جذبے سے آری نگاہوں سے سامنے باڑ کو دیکھتا رہا تھا۔ حیا یکٹک اسے دیکھے گئی۔ اس کے گھر میں پھپھو کے شوہر کا ذکر کوئی نہیں کرتا تھا، شاید دانستہ طور پہ ایسا کیا جاتا تھا۔ میں ایک غدار کا بیٹا ہوں حیا، میرا باپ ایک ملک دشمن ہے۔ اس ذلت کے باوجود ہم ابا کے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں۔ احساس جرم ہے یا قدرت کی طرف سے سزا؟ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا ذہن کھوتے جا رہے ہیں۔ سزائے موت کا خوف ان کے لیے ناسور بنتا جا رہا ہے۔ جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا، اس پہ ان کو معاف کر دینا۔ وہ میرے باپ ہیں، اور باوجود اس کے کہ یہ حقیقت بہت جگہ میرا سر جھکا دیتی ہے، میں ان سے محبت کرنے پر مجبور ہوں۔ حیا نے گہری سانس لی۔ اس کے کسی قصے میں اس کا قصہ نہیں تھا، کسی داستان میں اس کی داستان نہ تھی۔ میں کام سے باہر جا رہا ہوں، آج کھانا کھا کر جانا۔ وہ اٹھا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ شاید وہ ابھی صرف تنہائی چاہتا تھا۔ حیا گردن موڑ کر اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ وہ ننگے پاؤں لکڑی کے فرش پر چلتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حیا، ختیجہ، ٹالی نے انہیں اس وقت پکارا جب وہ دونوں ڈی جے کے بیڈ پہ بیٹھی اس کی شاپنگ پہ تبصرے کر رہی تھیں۔ وہ 14 فروری کی دوپہر تھی اور ترکی آئے 8واں روز تھا، اور ڈی جے جو ویلنٹائن ڈے کی رونق دیکھنے آج ٹاکسم گئی تھی مایوس لوٹ آئی تھی۔ ان کی اس گفتگو میں مخل ہونے والی اسرائیلی ایکسچینج اسٹوڈنٹ ٹالی تھی۔ ہاں، وہ دونوں جھک کر نیچے دیکھنے لگیں، جہاں ٹالی ان کے بیڈ سے نیچے لٹکتی سیڑھی کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ دونوں لڑکے تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ٹالی کو۔ کون سے لڑکے؟ وہ فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹ جو ساتھ والے روم میں رہتے ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ پاکستانی لڑکیاں کیسی ہیں، اور یہ کہ ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اور یہ بھی کہ تم دونوں آج کی شام کی چائے کامن روم میں ان کے ساتھ پیو۔ وہ تمہارا انتظار کریں گے۔ اوکے بائے۔ ایک اسرائیلی مسکراہٹ ان کی طرف اچھالتی وہ ہاتھ ہلا کر باہر نکل گئی۔ یہ فلسطینیوں کو ہمارا خیال کیسے آ گیا؟ اس ٹالی کے درخت سے دل بھر گیا ہوگا شاید، ڈی جے نے قیاس آرائی کی۔ بکو مت، وہ ہمیں صرف مسلمان بہنیں سمجھ کر بلا رہے ہوں گے، حیا نے اپنی کہی۔ اتنے ہینڈسم لڑکوں کی بہن بننے پر کم از کم میں تیار نہیں ہوں۔ وہ بھائی چارہ تمہیں مبارک ہو۔ ڈی جے بدک اٹھی تھی۔ چلو پھر تیار ہو جائیں تاکہ وقت پہ پہنچ سکیں۔ حیا لکڑی کی سیڑھی سے نیچے اترنے لگی۔ پتہ نہیں صرف ہمیں ہی بلایا ہے یا عرب اسرائیل دوستی کی زندہ مثال بھی موجود ہوگی۔ ڈی جے کا اشارہ ٹالی کی طرف تھا۔ پتہ نہیں، حیا نے شانے اچکا دیے۔ وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ ہر موقع کی مناسبت سے مکمل ڈریسنگ کرنا اس کا جنون تھا۔ کپڑوں پہ ایک سلوٹ تک نہ ہو اور میک اپ کی ایک لکیر اوپر نیچے نہ ہو۔ وہ ہر بات کا خیال رکھتی تھی۔ البتہ لڑکوں کی دعوت پہ جانے کی اجازت پاکستان میں ابا یا تایا فرقان تو نہ دیتے، مگر وہ ادھر کون سا دیکھ رہے تھے؟ یہ ترکی تھا اور یہاں یہ سب چلتا تھا۔ وہ تینوں اسمارٹ اور گڈ لکنگ سے لڑکے ایک جیسے تھے، متسم، حسین اور مومن۔ متسم ان سے تھوڑا لمبا لگتا تھا۔ حسین اور متسم ان دونوں کو بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ البتہ اس بھائی چارے سے مومن متفق نہ تھا۔ وہ فلرٹی نظر باز سا لڑکا کچھ بھی تھا، مومن نہ تھا۔
البتہ وہ دونوں ان کو اپنی موجودگی میں سیدھا کیے ہوئے تھے۔ وہ دونوں اتنے ملنسار اور مہذب لڑکے تھے کہ حیا کو اپنے سارے کزن ان کے سامنے بیکار لگے۔